رضا کی اردو کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا کی اردو۔ خدا تعالی حکیم مطلق ہے اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ کے مطابق حکیم کا کوئی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ خدا تعالی نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے مبنی بر حکمت ہے۔ کسی چیز کو بھی دیکھیے تو یوں کہیے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے اسے بیکار نہیں بنایا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے کیمیائی سعادت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھت پر چھپکلی کو دیکھا اور خدا سے پوچھا، الہی تو نے چھپکلی کو کیوں بنایا؟ خدا تعالی نے فرمایا، موسیٰ تم سے پہلے یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ الہی تم نے موسیٰ کو کیوں بنایا؟ میرے کلیم، میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے مبنی بر حکمت ہی پیدا فرمایا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انما الاشیاء تعرف باضدادها، کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، یعنی مٹھاس جبھی معلوم ہو سکتی ہے جب کڑواہٹ بھی ہو، صحت کی قدر اس وقت معلوم ہو سکتی ہے جب بیماری بھی ہو، خوشبو کا علم اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ بدبو بھی ہو، اور ایک پہلوان اپنی ہمت و طاقت کا مظاہرہ اس وقت ہی کر سکتا ہے جب اس کے مقابل میں کوئی دوسرا پہلوان بھی ہو۔ پہلوان کسی دوسرے پہلوان کو گرا کر ہی پہلوان کہلاتا ہے۔ اگر مقابل میں کوئی پہلوان ہی نہ ہو تو یہ گرائے گا کسے؟ اور اگر گرائے گا کسی پہلوان کو نہیں تو پہلوان کیسے کہلائے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ پہلوان سے ٹکر لینے والا بھی کوئی ہو۔ ٹکرانے والے کی وجہ سے پہلوان کے کمالات کا اظہار ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہم پڑھتے سنتے آئے ہیں۔ آپ کے عصا مبارک کا سانپ بن جانا، فرعون کے ہزاروں جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ہی بار نگل جانا، آپ کے دست مبارک کا چمک اٹھنا وغیرہ، ان معجزات و کمالات کا ظہور فرعون کی وجہ سے ہوا۔ فرعون اگر نہ ہوتا تو ان معجزات کا ظہور بھی نہ ہوتا، یعنی ان معجزات کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اور ان معجزات اور موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کے اظہار کے لیے ایک منکر کا وجود ضروری تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کا اظہار ہوتا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرعون کو پیدا فرمایا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور اس مخالفت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات و کمالات کا ظہور ہوا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہو جانا اور اتنے بڑے آتش قدا کا باغ و بہار بن جانا، سب جانتے ہیں اس معجزہ کا سبب کون تھا اور یہ معجزہ کس کی وجہ سے ظہور میں آیا۔ صاف ظاہر ہے کہ نمرود کی وجہ سے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں سے تو یہ توقع ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی آتش قدا تیار کرتے۔ یہ بات کیسے ممکن تھی کہ کوئی مسلمان اپنے پیغمبر کو جلانے کا خیال تک بھی دل میں لاتا؟ پھر یا نار کونی برداً و سلاما کا مظاہرہ کس طرح ہوتا؟ اس طرح مظاہرے کے لیے صرف یہی صورت تھی کہ کوئی منکر خلیل ہوتا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں اتنا بڑھتا کہ آپ کے جلانے کے لیے ایک عظیم آتش قدا تیار کرتا، اور خدا تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اس آتش قدا کو باغ و بہار بنا کر اپنی قدرت اور اپنے پیغمبر کے معجزہ کا مظاہرہ فرماتا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے نمرود کو پیدا فرمایا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی اور کمالات خلیل کا اظہار ہوا۔ اسی طرح ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اکثر معجزات ابو جہل کی وجہ سے ظاہر ہوئے۔ چاند کا پھٹنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، درختوں اور پتھروں کا خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرنا ابو جہل کی مخالفت اور اس کے انکار کا باعث تھا۔ ابو جہل جس قدر حضور کی مخالفت کرتا اسی قدر حضور کے معجزات ظہور پذیر ہوتے۔ گویا ابو جہل کو جو پیدا کیا گیا تو یہ بھی عبث نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات و معجزات کے ظہور کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ میں نے ایک جمعہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن شریف کی برکات بیان کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کی کہ جنگ احد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن شریف لگایا، فَجَعَلَهُ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَحَدَّهُمَا نَظْرًا، تو ان کی آنکھ کو پہلی آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور روشن کر دیا۔ یہ حدیث سن کر منکرین نے اس حدیث کا انکار کر دیا اور کہا ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ میں نے کتب حدیث کا مطالعہ کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن شریف کی اس قسم کی برکتوں پر مشتمل متعدد اور حدیثیں بھی مل گئیں جن میں صحابہ کرام کی آنکھوں کا دکھنا اور بینائی کا لوٹ آنا مذکور تھا۔ میں نے اگلے جمعے میں سنایا کہ لو تم ایک حدیث کا انکار کر رہے تھے، وہ بھی سنو، یہ بھی سنو، اس کے علاوہ اور چند واقعات بھی سنو۔
پھر میں نے یہ سارے ایمان افروز واقعات کتب احادیث سے سنائے اور منکرین کا شکریہ بھی ادا کیا کہ اگر تم انکار نہ کرتے تو میں کتب احادیث کا مطالعہ نہ کرتا، اور یہ جو چند اور واقعات احادیث میں سے مجھے مل گئے ہیں تو اب میں بجائے صرف ایک واقعہ کے یہ سارے واقعات بیان کیا کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے بھی کمالات ہیں، ہر کمال کا ایک نہ ایک منکر بھی خدا تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا ختم ہو جانا اور آپ کا خاتم النبیین ہونا، یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک کمال ہے۔ اور حضور کے خاتم النبیین ہونے پر جس قدر آیات و احادیث وارد ہیں، ان کے یاد کرنے اور بیان کرنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کمال کا کوئی منکر ہونا ضروری تھا۔ اگر کوئی منکر ختم نبوت نہ ہوتا تو نہ کوئی آیات ختم نبوت کو یاد کرتا نہ بیان کرتا، اور یہ جملہ آیات و حدیث بغیر بیان کیے رہ جاتی۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے منکرین ختم نبوت بھی پیدا فرمائے، اور ابس پیدا نہیں فرمائے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمال ختم نبوت کو چمکانے کے لیے پیدا فرمائے۔ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، ہم چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں پیدا فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے اپنی طرف بلانے کے لیے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، اور اپنی طرف آنے والوں کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار تیار کی، تو شیطان نے بھی اپنی طرف بلانے کے لیے اپنے نمائندے قائم کیے، اپنی کتابیں پھیلائیں اور دنیاوی خواہشات اور لذات کی فانی جنت تیار کی۔ شیطان کے نمائندے کون ہیں اور اس کی کتابیں کون سی ہیں، انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے کہ اس ملعون نے کیا کیا پروگرام بنا رکھے ہیں اور کس طرح یہ حزب الشیطان کے بڑھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ الغرض شیطان کی پیدائش کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پورے اختیارات کے ساتھ بندوں کو بدی کی طرف مائل کرے، تاکہ جو خوش نصیب افراد ہیں وہ اس کی تحریک و ترغیب کو کچل کر خدا تعالیٰ کی طرف دوڑے، اور یوں وہ اپنی اس کوشش کو نیکی کی صورت دے کر اپنے اللہ سے اجر و ثواب پا سکے۔ اس سے غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھنا یا لہو و لعب کی طرف آنکھ نہ اٹھانا، یہ اسی صورت نیکی بن سکے گی جبکہ غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے کے مواقع بھی ہوں، لہو و لعب کی مجلسیں بھی ہوں اور ان مواقع و مجالس کا محتمم بھی ہو، اور دیکھنے والے میں دیکھنے کی طاقت بھی ہو۔ اگر ایسا کوئی موقع ہی نہ ہو یا دیکھنے والا ہی اندھا ہو تو پھر نہ دیکھنا نیکی نہیں ہو سکتی۔ نیکی اس صورت میں نیکی ہوگی جبکہ موقع بھی ہو اور دیکھنے والے کے پاس آنکھ بھی ہو، لیکن پھر وہ خدا سے ڈر کر ایسے موقع کی طرف آنکھ نہ اٹھائے تو وہ نیکی کا کام کر رہا ہے اور اسے ثواب ملے گا۔ ایک اندھا اگر سینما تھیٹر نہیں دیکھتا تو یہ اس کا کمال نہیں، کمال اس کا ہے جو آنکھ رکھ کر ایسی خرافات کو نہ دیکھے۔ خدا تعالیٰ نے ان خرافات و لہو و لعب کا محرک شیطان پیدا کر کے اپنے بندوں کے لیے یہ موقع پیدا فرما دیا کہ وہ شیطان کی ہر ترغیب و تحریک کو کچل کر اس کی طرف دوڑیں اور اس صحیح و محمود کا اجر و ثواب اللہ سے پائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت انسان کو پیدا فرمایا تو اس کا مخالف شیطان بھی پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی مخالفت کے لیے فرعون کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی مخالفت میں نمرود کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چلے گئے تو نمرود بھی ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بھی دنیا سے چلے گئے تو فرعون بھی باقی نہ رہا۔ حضرت امام حسین بھی دنیا سے چلے گئے تو یزید کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے شیطان بھی قیامت کے دن تک باقی رہے گا۔ آپ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور ہم بیان کریں گے اور آپ سنیں گے کہ شیطان کی موت کیسی دردناک ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ میں ہوں حافظ اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا کی اردو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور لائک اور کمنٹ کے ذریعے اپنی آراء پیش کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی خیرہ۔